بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میرا نام نمرہ ممتاز ہے اور میں کبھی بھی سنجیدہ نہیں رہی۔ ہمیشہ سے مجھے شرارتیں کرنا اور دوسروں کو چھیڑنا اچھا لگتا ہے۔ میری کلاس میں شاید ہی کوئی ایسا دن گزرتا ہو جب میں نے کسی کا دماغ نہ خراب کیا ہو۔ میرے ٹیچرز بھی اکثر تنگ رہتے ہیں اور لڑکیاں تو ویسے میرے مذاق کا نشانہ بنی رہتی ہیں، لیکن آج کچھ الگ ہوا، کچھ ایسا جو شاید میرے ساتھ نہ ہوتا اگر میں حد سے آگے نہ بڑھتی۔ ہر کسی کی کوئی کمزوری ہوتی ہے۔ میری کمزوری یہ ہے کہ جب سب ہنس رہے ہوں اور میں خاموش رہ جاؤں تو میرا دم گھٹنے لگتا ہے، اس لیے میں ہر محفل میں کوئی نہ کوئی تڑکا ضرور لگاتی ہوں۔ تو بات کچھ یوں ہی کہ ہماری اردو کی کلاس چل رہی تھی اور ٹیچر بورڈ پر کچھ لکھ رہی تھی، جبکہ میں نے بور ہونے سے بچنے کے لیے زبیر کے سر پر پیچھے سے پین پھینکا۔ وہ پلٹ کر دیکھتا، اس سے پہلے میں ہنس چکی تھی۔ پھر سدرا سے کہا کہ دیکھ، وہ جنات جیسا لگتا ہے، اس کا چہرہ ویسے ہی ہے، آنکھیں بھی کالی کالی جیسے رات کو چمکتی ہوں۔ پوری کلاس نے کہکا لگایا اور زبیر نے شرما کر کہا، نمرہ تم پاگل ہو۔ میں نے اسی وقت شرارت سے کہا کہ میں منتر پڑھ سکتی ہوں اور جن بلا سکتی ہوں، اگر میں چاہوں تو ابھی اس پر جن چمٹا دوں۔ سب زور زور سے ہنسنے لگے اور سدرا نے بھی کہا، اچھا تو آج چمٹا ہی دو تاکہ ہمیں پتہ چلے تم کتنی طاقتور ہو۔ میں نے آنکھوں کو گھما کر منہ بنا کر سنجیدہ لہجہ اپناتے ہوئے کہا، ٹھیک ہے، میں گنڈے والی نانی کے نواسی ہوں، مجھے ایک ایسا منتر آتا ہے جو میرے پردادا کے زمانے سے چلا آ رہا ہے۔ میں نے آواز دھیمی کی اور کلاس کی توجہ اپنی طرف سمیٹ لی۔ اب سب کی نظریں مجھ پر تھیں اور ماحول میں خاموشی چھا گئی۔ زبیر نے بھی حیرت سے مجھے دیکھا اور کہا، ابے چپ کر، نمرہ مذاق بند کر۔ تو میں نے کہا کہ اب دیر ہو چکی ہے، منتر کا عمل شروع ہو گیا ہے۔ سب کی سانسیں رک سی گئیں اور میں نے آنکھیں بند کر کے کسی انجان زبان کے الفاظ بولنے شروع کیے جو میرے ذہن میں خود بخود آ رہے تھے، جیسے کوئی اندر سے بول رہا ہو۔ میں نے بس ہنسی رو کر اداکاری جاری رکھی اور ادھر سدرا نے بھی ساتھ دینا شروع کر دیا اور کلاس کے لڑکے لڑکیاں سب سنجیدہ ہو گئے، جیسے یہ ڈرامہ حقیقت بن چکا ہو۔ جو ہی میں نے آخری لفظ ادا کیا، اچانک کھڑکی کا پردہ ہلنے لگا اور پنکھا جو پوری رفتار سے چل رہا تھا وہ کچھ لمحوں کے لیے رک گیا اور کمرے میں ہلکی سی لہر دوڑ گئی، جیسے ہوا کی لکیریں ہمیں چھو کر گزر گئی ہوں۔ میری آنکھیں بند تھیں مگر مجھے محسوس ہو رہا تھا کہ سب دم بخود ہو کر مجھے دیکھ رہے ہیں۔ زبیر کی آواز آئی، اوئے یہ کیا ہوا؟ تو میں نے فوراً آنکھ کھول کر زور سے کہکا لگایا اور کہا، بس یہی ہوتا ہے جب جن آتا ہے، تمہیں کیا لگا میں مذاق کر رہی ہوں؟ پھر میں نے اداکاری جاری رکھی اور کہا کہ زبیر اب تم بچ نہیں سکتے، جن چمٹ گیا ہے اور تم 7 دن تک کھانے میں نمک نہیں کھا سکتے ورنہ وہ تمہیں چاٹ جائے گا۔ سدرا نے میری بات پر زور سے چیخ ماری اور کہا، دیکھو اس کا چہرہ کیسا سفید ہو گیا ہے، واقعی کچھ ہوا ہے۔ زبیر نے اپنی کنپٹی کو ہاتھ لگایا اور کہا، مجھے کچھ سر میں ہو رہا ہے، کیا سچ میں کچھ ہوا ہے؟ میری ہنسی چھوٹ گئی، لیکن سچ یہ ہے کہ اندر ہی اندر مجھے بھی کچھ عجیب سا محسوس ہوا، جیسے کچھ لمحے پہلے میرے منہ سے جو الفاظ نکلے وہ میرے کنٹرول میں نہیں تھے، جیسے میرے اندر کوئی اور بول رہا ہو، اور وہ پردہ جو ہوا سے ہلا تھا وہ کچھ لمحے کے لیے مجھے واقعی کھڑکنے کی آواز دے گیا تھا۔ میں نے خود کو جھٹکا دیا اور سوچا، نمرہ تو پاگل ہو گئی ہے، یہ سب تیرا ڈرامہ تھا اور اب تجھے خود یقین آنے لگا ہے۔ کلاس کا ماحول اب بدل چکا تھا، سب چپ تھے اور زبیر نے واقعی اپنا چہرہ شیشے میں دیکھنے کی کوشش کی اور کہا، تم نے کیا پڑھا تھا؟ میرے دل میں ڈر سا بیٹھ گیا کہ میں نے کہیں واقعی کچھ غلط تو نہیں کر دیا۔ میں نے جلدی سے کہا، کچھ نہیں، صرف ایک پرانا فلمی منتر تھا جو میں نے نیٹ سے سیکھا ہے، لیکن میرے دل کے اندر سے آواز آ رہی تھی کہ یہ جھوٹ ہے، میں نے وہ الفاظ کبھی نہیں پڑھے تھے، نہ سنے تھے اور نہ نیٹ پر دیکھے تھے، یہ میرے ذہن میں اچانک کیسے آ گئے تھے، اور وہ بھی اس ترتیب میں جیسے کوئی بچپن کی بھولی پرانی دعا ہو جو کسی کونے میں چھپی ہو۔ پھر اچانک مجھے یاد آیا، جب میں 7 سال کی تھی تو ایک دن میرے ابا مجھے مزار لے گئے تھے، جہاں ایک بوڑھی عورت نے مجھے دیکھ کر کہا تھا، اس کے لبوں پر منتر ہے، اسے کسی دن کوئی بھلا یا برا در کھولنے کی اجازت ملے گی، اور میں نے اس بات کو مذاق سمجھا تھا۔ آج وہ بات پھر سے ذہن میں آنے لگی تھی۔ میں نے کانپتے ہوئے سدرا سے پوچھا، تم نے بھی کچھ محسوس کیا؟ وہ بولی، ہاں، جیسے کسی نے گردن پر پھونک ماری ہو۔ زبیر نے بھی کہا کہ اسے ایک لمحے کو لگا جیسے زمین ہل گئی ہو۔ میں نے بے اختیار کہا، مجھے باتھ روم جانا ہے
اور میں کلاس سے نکل کر واش روم کی طرف بھاگی۔ اندر جا کر میں نے خود کو آئینے میں دیکھا۔ میری آنکھوں میں ایک عجیب سی روشنی تھی، جیسے بہت گہرائی سے کچھ جاگ رہا ہو۔ میری نبض تیز دھڑک رہی تھی اور میں نے پانی کے نلکے سے منہ دھویا تو نل سے نکلتے پانی نے یکا یک چھینٹے مارے، جیسے پانی اچھل کر میرے چہرے پر گرا ہو۔ میں پیچھے ہٹ گئی اور اندر ہی اندر لرز گئی۔ کیا یہ سب مذاق تھا یا میں نے واقعی کچھ کھولا ہے جسے بند نہیں کیا جا سکتا؟ واپس کلاس آئی تو سب کی نظریں مجھ پر تھیں اور اب کوئی مذاق نہیں کر رہا تھا۔ زبیر میری طرف دیکھ رہا تھا اور پھر دھیرے سے آ کر میرے قریب بیٹھ کر بولا، تمہیں پتہ ہے ابھی جب تم وہ پڑھ رہی تھی تو میرے کان میں کسی نے آہستہ سے کہا کہ وہ آ رہا ہے۔ میں نے اس کی بات کو مذاق میں ڈال دیا، لیکن اس کا چہرہ بہت سنجیدہ تھا اور اس کی آنکھوں میں کچھ خوف تھا جو میں نے پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ میرا دل بیٹھنے لگا اور میں نے باہر کھڑکی سے آسمان کی طرف دیکھا۔ بادل چھا چکے تھے اور ہوا کچھ عجیب ہو چکی تھی۔ مجھے لگا جیسے میرے منہ سے نکلا ایک مذاق اب میری زندگی بدلنے جا رہا ہے، اور یہ سب میں نے صرف ایک لمحے کی شرارت میں کیا تھا، صرف ایک مذاق کے طور پر۔ وہ منتر جو کسی اور زبان میں میرے منہ سے نکلا وہ اب واپس نہیں جا سکتا، اور اب وہ مجھے بلانے آ رہا ہے۔ میں ابھی اس کیفے سے پوری طرح نکلی بھی نہیں تھی کہ اگلے دن جب اسکول پہنچی تو سب کچھ جیسے بدلا بدلا سا لگا۔ کلاس روم کا دروازہ کھلا تو پہلا چہرہ جو میری آنکھوں کے سامنے آیا وہ ایک ایسا چہرہ تھا جو میں نے پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ ایسا نہیں کہ وہ بالکل اجنبی تھا، مگر اتنا بھی مانوس نہ تھا کہ اس کے وجود کو نظر انداز کر دوں۔ وہ حسن تھا۔ کلاس میں نیا نہیں تھا، مگر ایسا لگتا تھا جیسے وہ ہمیشہ دیوار کے پچھلی سائڈ پر کھڑا رہا ہو، خاموش اور الگ تھلگ، جیسے اپنی دنیا میں گم کوئی راز جو اپنی تہوں سے باہر آنے سے ڈرتا ہو۔ آج وہ میری طرف دیکھ رہا تھا، اور وہ نظر کوئی عام نظر نہیں تھی۔ اس کی آنکھوں میں کوئی ایسا راز تھا جس نے میرے قدم جکڑ لیے، جیسے میرے اندر کے تمام لفظ ساکت ہو گئے۔ میں نے فوراً اپنی نظر پھیر لی، مگر دل کی دھڑکن جیسے اس کی آنکھوں کے اندر بند ہو چکی تھی۔ میں نے آنکھیں جھکا کر جلدی سے اپنا بیگ بینچ پر رکھا اور خود کو اس خیال سے باہر نکالنے کی کوشش کی کہ کل جو کچھ ہوا وہ بس ایک مذاق تھا، مگر میری گردن کے پچھلے حصے پر اب بھی وہ سنسناہٹ باقی تھی جو کل اس وقت محسوس ہوئی تھی جب میں نے وہ منتر پڑھا تھا۔ سدرا آج تھوڑی دور بیٹھی تھی اور بار بار میری طرف دیکھ کر کچھ سوچ رہی تھی، جبکہ زبیر مکمل خاموش تھا۔ وہ زبیر جو کبھی چپ نہیں رہتا تھا، آج اس کی زبان جیسے قفل ہو چکی تھی۔ میں نے سوچا کہ شاید میرا ڈرامہ کچھ زیادہ ہی کامیاب رہا اور سب کو ڈرا گیا، مگر پھر میرا دھیان حسن کی طرف گیا جو اب بھی مجھے دیکھ رہا تھا۔ نہ ہنسی نہ طنز، صرف ایک عجیب سنجیدگی، جیسے وہ میرے اندر چھپے کسی راز کو جانتا ہو، جیسے کل جو کچھ ہوا وہ اس کی نظر سے اوجھل نہیں تھا۔ اور تب میرے اندر ایک لہر سی دوڑ گئی کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ سب واقعی کچھ اور ہو۔ میں نے کوشش کی کہ اس کی نظر سے بچ سکوں، مگر بار بار میری آنکھیں بے قابو ہو کر اس کی طرف اٹھ جاتی اور ہر بار وہ وہی موجود ہوتا، بالکل ساکت اور گہری آنکھوں کے ساتھ، جیسے میری حرکات کا مطالعہ کر رہا ہو۔ ٹیچر کلاس میں آئی اور لیکچر شروع ہوا، مگر میرا دھیان بار بار بھٹک جاتا۔ کلاس ختم ہوئی تو سدرا نے جلدی سے میرے پاس آ کر کہا کہ نمرا، وہ لڑکا کچھ عجیب سا نہیں لگ رہا؟ میں نے مسکرا کر کہا کہ تمہیں اب سب عجیب لگنے لگے ہیں؟ کیا تم اب بھی کل والے مذاق کے اثر میں ہو؟ مگر میرے دل میں ایک کام سی تھی، جیسے میں خود بھی اس کی بات سے اتفاق کر رہی ہوں۔ بغیر تسلیم کیے میں نے سوچا کہ میں کینٹین سے پانی لے آؤں اور تھوڑا دماغ ٹھنڈا کروں۔ جیسے ہی میں باہر نکلی تو مجھے محسوس ہوا کہ کوئی پیچھے آ رہا ہے۔ قدموں کی آہٹ نرم اور مدھم، مگر مسلسل میں نے پیچھے دیکھا تو حسن تھا۔ وہ بالکل خاموشی سے میرے پیچھے چل رہا تھا، جیسے اس سے کوئی جلدی نہ ہو، نہ کوئی جھجک اور نہ ہی کوئی سوال، بس خاموشی سے چلتا ہوا جیسے ہم دونوں کے درمیان کوئی انجانی ڈور کھنچ چکی ہو۔ میں نے رفتار تیز کی تو اس نے بھی تھوڑا فاصلہ رکھ لیا، مگر پھر بھی وہ قریب ہی رہا۔ میں نے کینٹین سے پانی لیا اور جیسے ہی پلٹ کر جانے لگی وہ میرے بالکل سامنے کھڑا تھا۔ میرے ہاتھ سے پانی کی بوتل چھوٹتے چھوٹتے بچی اور میں نے ایک لمحے کو پیچھے ہٹنے کی کوشش کی، مگر وہ بول پڑا۔ اس کی آواز بالکل ویسی تھی جیسے کل میرے منتر کے بعد میرے خواب میں سنائی دی تھی، دھیمی مگر گونجتی ہوئی۔ اس نے میری آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہا، تم واقعی خطرناک ہو اور خوبصورت بھی۔ اس لمحے میری سانس رک سی گئی۔ یہ وہ بات تھی جو کسی نے مجھے کبھی نہیں کہی تھی، نہ اس انداز میں، نہ اس خاموشی کے ساتھ۔ میں نے جلدی سے نظریں چرائیں اور کہا، تم کیا کہہ رہے ہو؟ اس نے دھیرے سے قدم آگے بڑھایا اور میرے کان کے بالکل قریب ہو کر سرگوشی کی۔ تم منتر پڑھ کر جنات کو بلاتی ہو۔
میں انہی میں سے ایک ہوں۔ میرے قدموں تلے زمین نکل گئی۔ میں نے سنا مگر یقین نہ آیا۔ میرا دل زور زور سے دھڑکنے لگا اور میں نے پیچھے ہٹ کر کہا، یہ مذاق نہیں، اچھا مجھے تنگ نہ کرو۔ وہ بددستور سنجیدگی سے دیکھتا رہا، جیسے اس نے کچھ غلط نہیں کہا ہو، جیسے وہ سچ کہہ رہا ہو۔ اس کی آنکھوں میں ایک چمک تھی، ایک عجیب سی روشنی جو عام انسانوں کی آنکھوں میں نہیں ہوتی۔ مجھے لگا جیسے میں اس کے اندر کچھ دیکھ سکتی ہوں، ایک ایسی آگ جو دہک رہی ہو مگر باہر سے سرد لگے۔ میں نے لرزتی آواز میں کہا کہ اگر یہ مذاق ہے تو بند کرو، کیونکہ کل والے ڈرامے کے بعد میں سچ میں ڈرنے لگی ہوں۔ اس نے کہا، میں مذاق نہیں کرتا، اور تم نے کل جو پڑھا وہ کوئی عام منتر نہیں تھا، وہ ہماری دنیا میں گونجا ہے اور مجھے بلایا ہے۔ میری زبان خشک ہو گئی۔ میں نے کہا، میں نے تو بس مذاق کیا تھا۔ وہ بولا، شاید تمہارے لیے وہ مذاق ہو، مگر ہمارے لیے وہ ایک دروازہ ہے جو کھل گیا ہے، اور جس نے بھی کھولا ہے اسے ہم تلاش کرتے ہیں۔ میری سانسیں بے ترتیب ہونے لگیں۔ میں نے ارد گرد دیکھا تو کینٹین کے باقی بچے بھی ہمیں دیکھ رہے تھے۔ میں نے خود کو سنبھالا اور کہا کہ دیکھو، مجھے نہیں معلوم تم کیا کہہ رہے ہو، لیکن مجھے ایسی باتیں پسند نہیں۔ تم اگر کوئی مسئلہ ہے تو صاف کہو۔ وہ تھوڑی دیر خاموش رہا، پھر بولا، میں نے تمہیں خبردار کر دیا ہے، تم نے جو کیا وہ واپس نہیں ہو سکتا، اور میں یہاں ہوں تاکہ تم پر نظر رکھ سکوں۔ میرے قدم پیچھے ہٹنے لگے اور میں تیزی سے واپس کلاس کی طرف بھاگ گئی۔ میرا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا اور دماغ میں اس کے الفاظ گونج رہے تھے کہ میں انہی میں سے ایک ہوں۔ کیا وہ واقعی کوئی جد زیادہ ہے یا بس ایک سنکی لڑکا جو میرے کل کے مذاق کو سیریسلی بیٹھا ہے؟ لیکن اگر وہ صرف انسان ہوتا تو اس کی آنکھوں میں وہ گہرائی کہاں سے آتی جس میں مجھے اپنا عکس نظر آیا تھا، اور جو منتر میں نے بے خیالی میں پڑھا وہ اس کے دل میں کیسے گونج سکتا تھا؟ میری عقل انکار کر رہی تھی مگر دل جیسے کچھ جاننے لگا تھا۔ میں نے سدرا کو کچھ نہیں بتایا، صرف اتنا کہا کہ حسن مجھے تھوڑا عجیب سا لگتا ہے۔ اس نے کہا کہ وہ تو ہمیشہ سے ہی ایسا ہے، خاموش اور تنہا، مگر کل کے بعد سے وہ بہت مختلف لگ رہا ہے، وہ بار بار تمہیں ہی دیکھتا ہے۔ میں نے سوچا کہ اگر وہ واقعی کوئی جن ہے تو کیا اسے میرے مذاق سے تکلیف پہنچی ہے یا کوئی اور بات ہے؟ میں رات کو گھر آ کر کمرے میں بند ہو گئی اور بار بار آئینے میں خود کو دیکھتی رہی۔ میری آنکھوں میں کچھ بدل رہا تھا، جیسے میں اب صرف وہ نمرہ ممتاز نہیں رہی جو سب کو ہنسا دیتی تھی۔ اب میرے اندر کچھ جاگ چکا تھا اور وہ حسن کی آنکھوں میں دکھائی دے رہا تھا۔ میں نے دل میں سوچا کہ کل کے بعد اگر کچھ بدلا ہے تو وہ صرف میں نہیں، وہ بھی ہے، وہ جو خود کو انہی میں سے ایک کہہ رہا ہے۔ تو کیا واقعی میرے مذاق سے ایک جن آ گیا ہے؟ اور اگر وہ آیا ہے تو کیا وہ مجھ سے دشمنی رکھتا ہے یا کچھ اور؟ میں نے اس دن کے بعد حسن سے نظریں چرانے کی بے شمار کوششیں کی، مگر نہ جانے کیوں میرا دل اس کی طرف کھینچتا چلا جاتا تھا، جیسے وہ کوئی سوال ہو جس کا جواب مجھے جاننا ہو، جیسے وہ ایک راز ہو جسے جاننا میرے لیے ضروری ہو۔ سدرا تو اب عادی ہو چکی تھی کہ میں اکثر کلاس میں کھوئی کھوئی سے رہتی ہوں، اور جب بھی حسن کلاس میں داخل ہوتا ہے تو میری نظریں خود بخود اس کا پیچھا کرنے لگتی ہیں۔ میں نے خود کو بہت سمجھایا کہ یہ سب بس ذہنی خلل ہے جو کل کے مذاق نے پیدا کر دیا ہے، مگر دل کہیں ماننے کو تیار نہ تھا۔ پھر ایک دن ایسا آیا جو میرے لیے خواب اور حقیقت کے درمیان لکھی ایک لکیر کی طرح تھا، جہاں سے میرے یقین نے شکست کھائی اور خوف نے پہلی بار میرا دروازہ کھٹکھٹایا۔ اس دن اسکول میں ٹیچر نے ہمیں لائبریری جانے کو کہا تاکہ ہم اگلے ہفتے کے پریزنٹیشنز کی تیاری کے لیے کچھ ریسرچ کر سکیں۔ میں نے سوچا کہ لائبریری کا سکون مجھے تھوڑا سنبھالنے میں مدد دے گا اور شاید کچھ دیر حسن کی موجودگی سے بھی بچ جاؤں گی، مگر میری یہ امید بھی اس دن کے باقی تمام سہاروں کی طرح ریت کی دیوار نکلی۔ میں نے لائبریری کے سب سے آخری گوشے میں جا کر کرسی سنبھالی اور ایک بھاری سی کتاب اپنے سامنے رکھ لی، مگر میری نظریں بار بار دروازے کی طرف اٹھ رہی تھیں، جیسے مجھے معلوم تھا کہ وہ آئے گا، اور جب آیا تو میرے دل کی دھڑکن نے میرے وہم کو سچ کر دیا۔ وہ بالکل خاموشی سے دروازے سے اندر آیا اور ایک لمحے کو مجھے لگا جیسے وقت تھم گیا ہو۔ اس کی آنکھیں سیدھی میری آنکھوں سے جا ملی، اور اس بار اس کی نظر میں کچھ اور تھا، کچھ ایسا جو میں لفظوں میں بیان نہیں کر سکتی، نہ حیرت نہ طنز، بلکہ جیسے کسی انتظار کا اختتام ہوا ہو، جیسے وہ کسی لمحے کا منتظر تھا جو اب آ گیا ہو۔ اس نے آہستہ سے قدم بڑھائے اور میں نے تیزی سے نظریں نیچے کر لی، مگر دل جیسے مٹھیاں بند کر کے میری پسلیوں کو بجا رہا ہو، جیسے اندر سے کوئی دروازہ کھٹکھٹا رہا ہو۔ وہ میرے قریب آ کر رک گیا اور اگلے لمحے لائبریری کا بلب ہلکی سی چمک کے ساتھ بجھ گیا، پھر فوراً واپس روشن ہوا اور پھر ایک لمحے کے لیے پھر چھپکا۔
میں نے چونک کر اوپر دیکھا تو پوری لائبریری ایک عجیب سا سکوت چھایا ہوا تھا، اور میرے سامنے حسن تھا، جس کا چہرہ آدھا روشنی میں اور آدھا سائے میں چھپا ہوا تھا۔ اس کی آنکھوں میں جھانکنے کی ہمت نہ رہی، کیونکہ اس لمحے مجھے محسوس ہوا جیسے کمرے کا درجہ حرارت یکا یک کم ہو گیا ہو۔ میرے ہاتھ جو کتاب پر رکھے تھے وہ ٹھنڈے ہو چکے تھے، میرے بازوں پر سردی کی لہر دوڑ گئی۔ میں نے اپنے کندھے سکیڑ لی اور دل ہی دل میں سوچا کہ یہ سب وہم ہے، مگر پھر میری آنکھوں نے دیکھا کہ دیوار کے کونے میں جیسے کوئی سایہ ہلکا سا حرکت کر رہا ہو، جیسے کوئی سائے کی شکل میں موجود ہو، اور پھر اگلے لمحے وہ غائب ہو جائے۔ میرے دل کی دھڑکن اس قدر تیز ہو گئی کہ لگا جیسے پوری لائبریری میں صرف اسی کی آواز گونج رہی ہو۔ حسن نے دھیرے سے میرے قریب آ کر ایک کرسی کھینچی اور میرے سامنے بیٹھ گیا۔ اس کی آنکھوں میں اب وہی گہرائی تھی جس نے مجھے پہلی بار چونکایا تھا، اور اس بار وہ بولا۔ اس کی آواز اب میرے خوابوں میں سنائی دینے لگی تھی۔ مجھے تیری آواز بلا رہی تھی، وہ منتر میرے خون میں گونجا۔ میں نے گھبرا کر آنکھیں بند کر لیں اور کہا، یہ سب جھوٹ ہے، یہ سب صرف میرا مذاق تھا، میں نے کچھ نہیں کیا۔ وہ بولا، تم نے کیا، اور جو تم نے کھولا وہ بند نہیں ہو سکتا۔ میں نے تمہیں بتایا تھا کہ ہم ان لفظوں سے بندھے ہوتے ہیں، ہم ان کے پکار کو رد نہیں کر سکتے۔ تم نے مجھے اپنی طرف کھینچا ہے اور اب میں آ گیا ہوں۔ میں نے لرزتے ہوئے لہجے میں کہا، تم کیا چاہتے ہو؟ تم کیوں میرے پیچھے آئے ہو؟ وہ بولا، کیونکہ تم نے مجھے بلایا ہے، اور جو بلا لیتا ہے اس کی حفاظت بھی میری ذمہ داری ہے۔ میں نے کہا، تم کون ہو؟ تم انسان نہیں ہو، تم کچھ اور ہو۔ وہ بولا، میں جن زادہ ہوں، وہ جو دونوں جہانوں میں جیتا ہے۔ تم نے منتر پڑھ کر ایک دروازہ کھولا ہے، اور اب ہم دونوں اس دروازے کے دو کنارے ہیں۔ میں نے نظریں چرا لی، میری آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے۔ یہ سب میری سمجھ سے باہر تھا۔ کل تک میں ایک شوخ لڑکی تھی جو سب کو ہنسا دیتی تھی، اور آج ایک ایسی دنیا کی دہلیز پر کھڑی تھی جو مجھے قبول کرنے کے لیے تیار بیٹھی تھی۔ میں نے کانپتی آواز میں کہا، میں نے تمہیں بلایا نہیں، میں نے بس مذاق کیا تھا۔ وہ بولا، کچھ مذاق دعاؤں کی طرح سچ ہو جاتے ہیں، اور تمہارے الفاظ میرے لہو میں گونج اٹھے۔ تم نے جو پکارا وہ سن لیا گیا۔ میں نے اس لمحے سوچا، کیا واقعی میرے اندر وہ طاقت تھی جو مجھے خود بھی معلوم نہ تھی؟ کیا میرے منہ سے نکلے الفاظ کسی اور دنیا میں دروازے کھول سکتے تھے؟ کیا میں عام انسان نہیں تھی؟ اور اگر نہیں تھی تو میں کون تھی؟ میری سانسیں اب بھی بے ترتیب تھی، اور میرے بدن پر ٹھنڈک کی ایک تہ جیسے جم چکی تھی۔ حسن بددستور خاموشی سے مجھے دیکھ رہا تھا، اور میرے اندر جیسے کوئی گونج پیدا ہو رہی تھی۔ میں نے کانوں پر ہاتھ رکھ لیے جیسے یہ آواز میرے اندر ہی اندر جاگ رہی تھی۔ میں نے چیخنے کی کوشش کی مگر آواز باہر نہ سکی۔ میرے منہ سے صرف اتنا نکل سکا کہ پلیز مجھے چھوڑ دو، مجھے کچھ نہیں جاننا۔ وہ بولا، اب جاننا تمہاری مجبوری ہے۔ تم جس راستے پر چل پڑی ہو وہ تمہیں تمہارے سچ کی طرف لے کر جائے گا، اور میں اس راستے کا پہرے دار ہوں۔ میں نے اٹھنے کی کوشش کی تو میری کرسی پیچھے گری، اور لائبریری میں موجود دوسرے بچوں کی نظریں ہماری طرف اٹھ گئیں، مگر ان کے چہروں پر حیرت کی وجہ بے خبری تھی، جیسے ان کے لیے ہم دونوں وہاں موجود ہی نہ ہوں۔ میں نے دیکھا کہ لائبریرین جو ہمیشہ شور پر ڈانٹ لیتی ہیں وہ بھی جیسے ہمیں دیکھ ہی نہ رہی ہوں۔ میں بھاگ کر باہر نکل گئی اور سیدھا واش روم میں جا کر اپنے چہرے پر پانی کے چھینٹے مارنے لگی، مگر آئینے میں میری اپنی آنکھیں مجھے اجنبی لگنے لگی۔ میری آنکھوں میں وہی دھند تھی جو حسن کی آنکھوں میں تھی، وہی نمی، وہی گہرائی، جیسے میرے اندر بھی کچھ جاگنے لگا ہو، اور میں اب خود سے چھپنے کی کوشش کر رہی تھی۔ میں نے اپنی مٹھیاں بھینچ لیں اور دل میں بار بار دہرایا کہ میں عام لڑکی ہوں، میں عام لڑکی ہوں، مگر میرے الفاظ میرے دل کو یقین نہ دلا سکے، اور لائبریری کا وہ لمحہ میرے اندر ایک سچ کی طرح چھپ گیا تھا جسے میں جھٹلا بھی نہ سکتی تھی اور تسلیم بھی نہ کر سکتی تھی۔ میں واش روم سے نکل کر سیدھی گھر گئی۔ راستے میں ہر چیز معمول کے مطابق تھی، مگر میرے دل میں بے چینی کا ایسا شور تھا جو میرے ارد گرد کے سکوت کو نکل رہا تھا۔ گھر کا دروازہ کھلا تو اندر وہی روزمرہ کی آوازیں تھیں۔ اماں برتن دھو رہی تھیں، ان کے ہاتھوں کی چرچراہٹ اور کچن سے آتے مصالحوں کی مہک ہمیشہ میرے لیے سکون کا باعث بنتی تھی، مگر آج وہ سب کچھ ایک خاموش پردے کے پیچھے لگ رہا تھا، جیسے میری زندگی اب ایک اور جہت میں قدم رکھ چکی ہو۔ ابو ہمیشہ کی طرح لاؤنج میں بیٹھے ٹی وی دیکھ رہے تھے، ان کی آنکھیں اسکرین پر تھیں مگر دل جیسے کہیں اور ہو۔ اماں نے مجھے دیکھا تو ایک لمحے کو ان کے ہاتھ رکے۔ وہ بولی، کیا ہوا نمرا، تمہارا چہرہ کیوں اترا ہوا ہے؟ میں نے جلدی سے کہا، کچھ نہیں اماں، بس سر میں تھوڑا درد ہے۔ وہ مجھے گھورنے لگی جیسے میرے چہرے سے کچھ پڑھنے کی کوشش کر رہی ہوں، پھر دھیمے لہجے میں بولی،
آج کل تم بہت خاموش ہو گئی ہو، نہ ہنستی ہو نہ کچھ کہتی ہو، کیا کوئی بات ہے جو مجھ سے چھپاتی ہو؟ میں نے ان کے ہاتھ تھامنے کی کوشش کی مگر میری انگلیوں میں لرزش تھی اور میرے دل میں ایک شور جو لفظوں میں آ ہی نہیں رہا تھا۔ میں نے کہا، اماں کچھ نہیں، بس تھکن ہے۔ وہ کچھ دیر خاموش رہیں، پھر میرے سر پر ہاتھ رکھا اور بولی، بیٹیوں کا یوں خاموش ہو جانا ماں کے دل پر بوجھ بن جاتا ہے۔ میں نے ان کی بات پر زبردستی مسکرانے کی کوشش کی اور اپنے کمرے میں آ گئی، مگر دل پر بوجھ اور آنکھوں میں نمی لیے جیسے میں اب خود سے بھی چھپنے لگی تھی۔ کمرے کا دروازہ بند کیا اور بیگ رکھ کر بیڈ پر بیٹھ گئی۔ میرے ذہن میں حسن کی باتیں گونج رہی تھیں، اس کی آنکھیں، اس کی سرگوشی اور لائبریری کی وہ ٹھنڈک، سب کچھ جیسے اب میرے جسم کا حصہ بن چکا تھا۔ میں نے آنکھیں بند کی اور دل میں سوچا کہ اگر یہ سب میرے بس سے باہر ہے تو کیا میں واقعی کسی ایسی چیز کو جگا چکی ہوں جو واپس سونے والی نہیں؟ اور پھر رات کا وہ لمحہ آیا جس نے میری روح کو لرزا دیا۔ میں گہری نیند میں تھی جب اچانک مجھے محسوس ہوا کہ جیسے کوئی میرے کمرے میں چل رہا ہو۔ پہلے تو میں نے اسے خواب سمجھا، مگر پھر ایک عورت کی آواز میرے کانوں میں گونجی جو کسی اور زبان میں کچھ پڑھ رہی تھی۔ میری آنکھ کھل گئی اور میرے سامنے کمرے کے کونے میں ایک دھند سی بنی ہوئی تھی۔ اس میں ایک عورت کھڑی تھی جو مکمل سیاہ لباس میں ملبوس تھی۔ اس کے بال ہوا میں تیر رہے تھے اور اس کی آنکھیں سفید تھیں۔ میں چیخنا چاہتی تھی مگر میری آواز بند ہو گئی۔ وہ میرے قریب آئی اور دھیمے مگر سخت لہجے میں بولی، تم نے جناتی نسل کو جگا دیا ہے، اب تو محفوظ نہیں ہوگی۔ میں نے ہاتھ جوڑ کر کہا، پلیز مجھے چھوڑ دو، میں نے کچھ نہیں کیا۔ وہ بولی، تم نے وہ الفاظ کہے جنہیں کہنے کی اجازت صرف ان کو ہے جو جناتی علم رکھتے ہیں۔ تم نے دروازہ کھولا ہے اور ہم میں سے ہر کوئی تمہیں جانتا ہے۔ اب تمہیں آزمائش سے گزرنا ہوگا اور اگر تم کمزور پڑی تو تمہاری روح ہمارا ایندھن بن جائے گی۔ وہ کہتے ہی غائب ہو گئی اور میں پسینے میں شرابور آنکھیں پھاڑ کر اٹھ بیٹھی۔ میری سانسیں بے قابو تھیں اور کمرے کا درجہ حرارت بہت زیادہ بڑھ چکا تھا، جیسے کسی نے ہیٹر آن کر دیا ہو۔ میں نے اٹھ کر کھڑکی کھولی تو باہر ٹھنڈی ہوا چل رہی تھی، مگر کمرے میں وہی بھاری پن باقی تھا۔ میں نے پانی پینے کے لیے گلاس اٹھایا تو پانی کھول رہا تھا جیسے چولہے پر رکھا ہو۔ میں نے گلاس چھوڑ دیا اور پیچھے ہٹ گئی۔ میرے ہاتھ کانپنے لگے اور میری آنکھوں میں آنسو بھر آئے۔ میں نے اماں کو آواز دینا چاہی مگر زبان پر کف لگا ہوا تھا۔ میں نے جلدی سے اپنا موبائل اٹھایا تاکہ ریکارڈ پر بول کر کچھ محفوظ کر سکوں، مگر جب میں نے صبح اسے دوبارہ سنا تو میری آواز الٹی ہو چکی تھی، جیسے کوئی الٹا کلام پڑھ رہا ہو۔ میں نے فون دور پھینک دیا اور آنکھیں بند کر کے قرآن کی آیات دہرانے لگی جو اماں مجھے بچپن میں سکھاتی تھیں۔ میری زبان تھر تھرا رہی تھی اور دل کی دھڑکن اتنی تیز ہو چکی تھی کہ مجھے لگا میرے سینے سے باہر آ جائے گی۔ میں نے کمرے کی لائٹ آن کی تو آئینے میں مجھے اپنی شکل کے پیچھے دو چمکتی ہوئی آنکھیں نظر آئیں۔ میں نے مڑ کر دیکھا تو کمرہ خالی تھا، مگر آئینے میں وہ آنکھیں اب بھی جھلملا رہی تھیں۔ میں نے کپڑے سے آئینہ ڈھانپ دیا اور بیڈ پر بیٹھ کر ماں کے آنے کا انتظار کرنے لگی، مگر وہ مصروف تھی کیونکہ ابو کو وقت پر کھانا چاہیے ہوتا تھا اور ان کے لیے میری پریشانی صرف ایک عارضی تھکن لگتی تھی۔ وہ سمجھتی تھیں کہ امتحان کا دباؤ ہے یا کوئی لڑکیوں والی بات، مگر وہ نہیں جانتی تھیں کہ ان کی بیٹی ایک ایسی دنیا کے کنارے پر کھڑی ہے جہاں سے واپسی ممکن نہیں۔ مجھے ایسا محسوس ہونے لگا تھا جیسے میرے ارد گرد کوئی مسلسل موجود ہو۔ جب میں غسل خانے میں جاتی تو پانی کا نل خود بخود کھل جاتا۔ جب میں نماز کے لیے مصلی بچھاتی تو فرش جیسے ہلکا سا لرزنے لگتا۔ میں نے ایک دن اماں کو بتانے کی کوشش کی، مگر ان کی نظریں میری طبیعت کو ہی ذمہ دار سمجھنے لگی۔ کہنے لگی، تم کھانا وقت پر نہیں کھاتی، نیند پوری نہیں لیتی، تبھی ایسا لگتا ہے۔ میں خاموش رہی کیونکہ اگر میں انہیں بتاتی کہ میرے موبائل میں ریکارڈ شدہ آیات الٹی ہو چکی ہیں یا پانی بغیر آگ کے کھولنے لگا ہے تو شاید وہ مجھے ڈاکٹر کے پاس لے جاتی، مگر ان کا یقین ان باتوں پر نہیں تھا۔ ان کی دنیا چھت سے نیچے کی دنیا تھی جہاں روٹی پکانی اور شوہر کو خوش رکھنا ہی سب کچھ ہوتا ہے، اور میری دنیا اب چھت سے اوپر کی بن چکی تھی جہاں آنکھیں جھلملاتی تھیں، سائے ہلتے تھے اور آوازیں خواب میں میرے نام پکارتی تھیں۔ میں کلاس میں بھی اب چپ رہنے لگی تھی۔ سدرا نے کئی بار پوچھا، نمرا تم ٹھیک ہو؟ مگر میں صرف ہاں کہہ کر چپ ہو جاتی۔ حسن اب مجھ سے کچھ نہیں کہتا تھا، بس دور سے دیکھتا رہتا اور اس کی آنکھوں میں ایک سوال ہوتا، جیسے وہ انتظار کر رہا ہو کہ میں خود اس کے پاس جاؤں اور کہوں کہ مجھے سچ بتاؤ، کیونکہ اب میرے اندر وہ خاموشی نہیں رہی تھی جو ایک عام لڑکی میں ہوتی ہے۔ میرے خوابوں میں وہ جناتی عورت بار بار آتی تھی اور ہر بار کچھ نیا کہتی تھی۔ ایک دن اس نے کہا کہ
بہت جلد تمہیں چناؤ کرنا ہوگا، روشنی یا سائے میں سے کسی ایک کا۔ میں نے پوچھا کیسے چنوں گی؟ تو وہ بولی وہ وقت آئے گا اور تم خود جان جاؤ گی۔ میں نے اماں کی پرانی الماری سے وہ قرآن نکالا جس میں میرے نانا کے ہاتھ کا لکھا ہوا تعویذ رکھا تھا، اور رات کو سرہانے رکھ کر سونا شروع کر دیا۔ مگر اب خواب ختم نہیں ہو رہے تھے۔ میری ہر رات ایک نئی آزمائش میں بن چکی تھی، اور ہر دن اس آزمائش کا عکس میرے ارد گرد بکھرا ہوتا تھا۔ اسکول کا راستہ طویل لگنے لگا تھا، اور کمرے کی دیواریں جسے کسی اور دنیا کی سرگوشیاں سناتی تھیں۔ میں ان دنوں خود کو ہر لمحہ دو دنیاؤں میں بڑھتا ہوا محسوس کرنے لگی تھی۔ ایک دنیا وہ جس میں اماں کی پریشان نظریں تھیں، ابو کی خاموشی تھی اور اسکول کی روزمرہ تھکن، اور دوسری دنیا وہ تھی جس میں آئینے میں آنکھیں جھلملاتی تھیں، خوابوں میں جناتی عورت آتی تھی، اور حسن کی نظروں میں ایک عجیب سا راز چھپا ہوتا تھا۔ میں نے کبھی خود کو اتنا بکھرا ہوا محسوس نہیں کیا تھا جتنا اب ہر روز لگتا، جیسے میرے اندر سے کچھ مجھ سے جدا ہو رہا ہو، اور ایک نیا نمرہ پیدا ہو رہی ہو جو اپنی اصل سے ڈر رہی ہے مگر اسے قبول بھی کر رہی ہے۔ امتحانات قریب تھے مگر میری توجہ کہیں اور تھی۔ راتیں جاگتی آنکھوں میں گزرتی تھی، اور دن میرے چہرے کی تھکن سے شروع ہوتے تھے۔ انہی دنوں کی ایک رات نے میری تقدیر پر وہ نشان چھوڑا جسے میں ساری زندگی نہیں مٹا سکتی۔ میں اسکول سے واپس آ کر اماں کے کہنے پر صحن میں بیٹھ کر کتاب پڑھنے لگی۔ موسم خاصا ٹھنڈا ہو رہا تھا، اور اماں نے کمبل بھی دے دیا تھا۔ صحن میں وہ پرانا درخت جو دادا کے وقت ہی کھڑا تھا، اس کے نیچے بیٹھ کر پڑھنے میں ایک الگ سا سکون تھا۔ میں نے سر جھکایا اور انگلش کی وہ موٹی کتاب کھول لی جو کل کے ٹیسٹ کے لیے ضروری تھی، مگر میرا دھیان بار بار بکھرنے لگا۔ ہوا میں ایک عجیب سی نمی تھی جو سردی سے مختلف تھی، جیسے کوئی سانس لے رہا ہو اور پھر اس ہوا میں اپنے وجود کو مخل کر رہا ہو۔ میں نے سر اٹھا کر درخت کی طرف دیکھا تو اس کی شاخیں ہلکی ہلکی ہل رہی تھیں، مگر ہوا اتنی تیز نہیں تھی کہ انہیں یوں لرزائے۔ میں نے پھر نظر نیچی کر لی اور پڑھنے لگی۔ ابھی چند سطریں ہی پڑھی تھیں کہ اچانک محسوس ہوا جیسے کوئی میرے پیچھے آ کر کھڑا ہو گیا ہے۔ میں نے گردن موڑی تو وہاں کچھ نہیں تھا، مگر میرا دل زور زور سے دھڑکنے لگا تھا۔ میری انگلیاں کتاب کے کنارے پر دب گئیں اور آنکھیں درخت کے پتوں پر جا ٹھہریں۔ اچانک درخت کے ایک موٹے تنے کے پیچھے سے ایک سایہ سا حرکت کرتا دکھائی دیا۔ پہلے تو میں نے خود کو سمجھایا کہ یہ روشنی کا کھیل ہے یا میری آنکھوں کا دھوکہ، مگر پھر وہ سایہ آہستہ آہستہ شکل اختیار کرنے لگا۔ وہ ایک بدجنات تھا۔ اس کی آنکھیں خون کی طرح سرخ تھیں اور وہ زمین سے کچھ انچ اوپر تیر رہا تھا۔ اس کی انگلیاں نوکیلی اور بدن کالی دھند سے بنا ہوا تھا۔ اس نے میری طرف دیکھا اور جیسے میری آنکھیں اس کی آنکھوں سے ٹکرائیں، ایک سرد لہر میری ریڑھ کی ہڈی سے ہوتی ہوئی میرے وجود میں اتر گئی۔ وہ آہستہ آہستہ میرے قریب آنے لگا۔ میں نے چیخنے کی کوشش کی مگر آواز گلے میں اٹک گئی۔ میرے ہاتھ کپ کپانے لگے اور میں پیچھے ہٹنے لگی، مگر صحن کا کونا قریب تھا اور میری پشت دیوار سے لگ گئی۔ بدجنات کی آنکھوں میں بھوکھا پن تھا، جیسے وہ میرے وجود کو چاٹ لینا چاہتا ہوں۔ میں نے آنکھیں بند کر لی اور دل میں آخری بار سورہ اخلاص دہرانے لگی۔ اتنے میں ایک تیز روشنی میری بند آنکھوں سے ٹکرائی اور میں نے جیسی آنکھیں کھولی، حسن میرے سامنے کھڑا تھا۔ اس کا چہرہ سخت اور آنکھوں میں چمک تھی جو میں نے پہلے کبھی نہ دیکھی تھی۔ وہ دونوں ہاتھوں کو ہوا میں بلند کیے کسی عجیب سی زبان میں کچھ پڑھ رہا تھا۔ وہ الفاظ ایسے تھے جیسے جلتی آگ پر پانی ڈالا جا رہا ہو۔ اس کے الفاظ بدجنات کے بدن سے ٹکرا کر اسے پیچھے دھکیل رہے تھے۔ وہ چیخ رہا تھا اور دھن میں بدلتا جا رہا تھا۔ حسن نے ایک آخری جملہ پڑھا اور بدجنات کی چیخ آسمان تک پہنچی اور وہ دھواں بن کر غائب ہو گیا۔ صحن کی ہوا یکا یک ہلکی ہو گئی اور درخت کی شاخیں ساکت ہو گئیں۔ میں دیوار کے ساتھ لگی بیٹھی رہ گئی اور میری سانسیں بے قابو تھیں۔ حسن میرے قریب آیا اور جھک کر بولا، تم ٹھیک ہو؟ میں نے سر ہلایا مگر زبان سے کچھ نہ نکل سکا۔ اس نے دھیرے سے میرا ہاتھ تھاما اور کہا، تم نے مجھے جگایا ہے نمرا، اور اب تمہاری حفاظت میری ذمہ داری ہے۔ میں نے اس کی آنکھوں میں دیکھا تو پہلی بار ان میں وہ سختی نہیں تھی جو پہلے ہوتی تھی، بلکہ ایک نرمی تھی، ایک چاہت جو چھپائی جا رہی تھی، جیسے وہ خود نہیں چاہتا کہ میں اسے جان لوں، مگر وہ چھپ بھی نہیں پا رہا تھا۔ میں نے خود کو اس کے وجود کے قریب محسوس کیا، اور عجیب بات یہ تھی کہ اب وہ خوف جو بدجنات نے پیدا کیا تھا وہ ختم ہو چکا تھا۔ اس کی جگہ ایک عجیب سا اطمینان آ گیا تھا، جیسے کسی نے مجھے اپنی پناہ میں لے لیا ہو۔ میں نے پہلی بار محسوس کیا کہ میں تنہا نہیں ہوں۔ حسن کا وجود اب میرے لیے خوف نہیں بلکہ حفاظت کی علامت بن چکا تھا۔ اس نے مجھے اٹھایا اور کہا، اب اندر جاؤ، آج کی رات تمہاری آزمائش کی پہلی رات تھی۔ میں نے حیرت سے پوچھا، کیا یہ سب پھر ہوگا؟
وہ بولا، جب تک تم یہ مان نہ لو کہ تم عام انسان نہیں ہو اور جو تم نے کھولا ہے اسے بند کرنے کی کنجی اب تمہارے پاس ہے، تب تک یہ سب ہوتا رہے گا۔ میں خاموش ہو گئی، مگر دل میں ایک عجیب سا تعلق پیدا ہو چکا تھا۔ میں نے حسن کو پہلی بار یوں دیکھا جیسے کوئی قریبی ساتھی ہو، جیسے کوئی اپنا ہو، اور مجھے اب لگنے لگا تھا کہ شاید اس جناتی دنیا میں میرا کوئی مقام تھا جسے میں اب جاننے کے قریب تھی۔ رات کے اس لمحے میں جب ہر طرف خاموشی ہوتی ہے اور گھروں کے چراغ بجھنے لگتے ہیں اور درختوں کے پتے سرگوشیوں میں کچھ سناتے ہیں، حسن نے مجھے اشارہ کیا کہ میرے ساتھ چلو۔ میں نے ایک لمحہ سوچا کہ اماں کیا سوچیں گی، گھر والے کیا کہیں گے، مگر پھر دل میں جو سوالات تھے جن کا جواب حسن کے سوا کسی کے پاس نہیں تھا، وہ سب مجھ پر اتنے بھاری تھے کہ میں نے اپنی چادر درست کی اور بنا کچھ پوچھے اس کے ساتھ چل پڑی۔ گلی کی موڑ پر پہنچ کر اس نے میری طرف دیکھا اور بولا، نمرا، جو تم جاننے جا رہی ہو وہ تمہیں عام نہیں رہنے دے گا۔ میں نے جواب دیا، میں کب سے عام رہ گئی ہوں حسن؟ تم جانتے ہو میرا دن رات خواب اور جاگتی آنکھیں سب بدل چکے ہیں۔ وہ خاموش ہو گیا اور ہم ایک سنسان سڑک کی طرف بڑھنے لگے جہاں روشنی کم اور دھند زیادہ تھی۔ راستے میں درختوں کے سائے ایسے لگ رہے تھے جیسے کوئی ہمیں دیکھ رہا ہو، اور زمین پر ہر قدم کا عکس جیسے کئی بار دہرا رہا ہو، جیسے ہم اکیلی نہ ہوں۔ حسن نے مجھے ایک پرانے چبوترے کے پاس لا کر روکا۔ یہ جگہ شہر سے باہر ایک خستہ حال مزار کے قریب تھی جہاں کبھی کبھار لوگ منتیں مانگنے آتے تھے، مگر آج یہاں مکمل سناٹا اور ایک ایسی خاموشی تھی جو کانوں میں گونجتی تھی۔ حسن نے آہستہ سے ایک چھوٹا سا پتھر ہٹایا تو نیچے سے ایک لکڑی کا باکس نکلا جس پر عجیب نقوش بنے ہوئے تھے۔ وہ نقوش کسی اور ہی زبان میں تھے۔ میں نے پہلی بار اس طرح کی تحریر دیکھی تھی جو دیکھتے ہی جیسے ذہن کے اندر اترتی جا رہی ہو۔ اس نے آہستگی سے باکس کھولا اور اندر سے کتاب نکالی جو چمڑے سے بندھی ہوئی تھی اور اس پر بھی وہی خفیہ نقوش کنندہ تھے۔ حسن نے دھیرے سے کہا، یہ کتاب صرف ان کے لیے کھلتی ہے جو خود کو جناتی حقیقت سے جوڑ چکے ہوں۔ میں نے اس کی طرف دیکھا تو وہ میرے چہرے کو پڑھنے لگا جیسے وہ جاننا چاہتا ہو کہ میں یہ سب سنبھال سکوں گی یا نہیں۔ اس نے کتاب کھولی اور ایک صفحہ پر انگلی رکھ کر بولا، دیکھو، یہاں یہ لکھا ہے کہ اگر کوئی انسان نادانی یا جان بوجھ کر جناتی منتر پڑھ کر کسی جنزادے کو جگا دے تو اس کے درمیان اور جنزادے کے درمیان ایک خون کا معاہدہ ہو جاتا ہے۔ میں نے حیرت سے کہا، خون کا معاہدہ؟ اس نے سر ہلایا اور کہا، اس کا مطلب یہ ہے کہ اب میری روح تم سے بندھی ہوئی ہے۔ تم نے جو منتر پڑھا تھا وہ صرف الفاظ نہیں تھی، وہ ایک پکار تھی جو میرے خون تک پہنچی تھی اور مجھے جگا گئی تھی، اور اب جب میں جاگ گیا ہوں تو تم سے بندھا ہوا ہوں، چاہے چاہوں یا نہ چاہوں۔ اور تم وہ انسانی وجود ہو جس پر اب کوئی دوسرا جن اثر نہیں ڈال سکتا، کیونکہ میں تمہارا محافظ بن چکا ہوں۔ مگر اس کے ساتھ ساتھ تم پر وہ قانون بھی لاگو ہو گیا ہے جو اس کتاب میں درج ہے۔ میں نے آہستہ سے کہا، کیا مطلب؟ اس نے صفحہ پلٹا اور ایک اور تحریر دکھائی جس کا ترجمہ وہ خود کر کے سنانے لگا۔ جب کوئی انسان جنزادے کو بیدار کرے تو وہ ایک نہ توڑنے والا بندھن بنتا ہے جو وقت، جگہ اور مرضی سے آزاد ہوتا ہے۔ میں نے اس کی طرف دیکھا اور دل کی دھڑکن تیز ہونے لگی۔ میرے لبوں پر بے اختیار نکلا، تو کیا تم میری مرضی کے بغیر میری زندگی کا حصہ بن چکے ہو؟ وہ خاموش رہا، پھر دھیرے سے بولا، یہ اب صرف تمہارا سوال نہیں رہا، یہ قانون ہے، اور قانون صرف مانا جاتا ہے، توڑا نہیں جا سکتا۔ میں نے آنکھیں بند کر لی اور کچھ دیر خاموش رہی۔ میرے دل میں کچھ ٹوٹنے لگا تھا۔ میں نے سوچا تھا کہ شاید حسن کا آنا، اس کے حفاظت، یہ سب اتفاق ہے، مگر اب معلوم ہوا کہ میں نے خود اپنی قسمت کو آواز دی تھی، ایک ایسی پکار سے جس کا انجام یہ تھا کہ اب میرا وجود کسی اور مخلوق کے ساتھ بندھا ہوا ہے۔ حسن نے کتاب بند کی اور بولا، میں جانتا ہوں یہ تمہارے لیے سب کچھ نیا ہے اور شاید خوفناک بھی، مگر نمرا، تم نے مجھے جگایا ہے، اب میں تمہیں تنہا نہیں چھوڑ سکتا۔ نہ کوئی اور جن تمہیں چھو سکتا ہے، نہ تم کسی اور سے بن سکتی ہو۔ میں نے چونک کر اس کی طرف دیکھا اور بولی، کیا مطلب؟ اس نے دھیمے لہجے میں کہا، یہ معاہدہ صرف حفاظت کا نہیں ہے، یہ محبت کا بھی ہو سکتا ہے، یا مجبوری کا بھی، کیونکہ جنزادے صرف اپنی مرضی سے نہیں جڑتے، وہ بن جاتے ہیں، اور پھر وہ بندھن نہ توڑا جا سکتا ہے نہ چھپایا جا سکتا ہے۔ تم نے جو منتر بولا تھا وہ میرے خون میں کچھ یوں اترا کہ میں چاہ کر بھی خود کو تم سے دور نہیں کر سکتا، اور اب تم بھی چاہو تو اس معاہدے سے نکل نہیں سکتی۔ میرے دل میں ایک عجیب سی کیفیت ہونے لگی، نہ خوف نہ خوشی، بس ایک عجیب سا خالی پن، جیسے میں کسی فیصلہ کن مقام پر کھڑی ہوں اور میرے سامنے صرف ایک راستہ ہے۔ میں نے کہا، تو اب کیا ہوگا؟
وہ بولا، اب تمہیں فیصلہ کرنا ہوگا کہ یہ بندھن تمہیں بوجھ لگتا ہے یا قبولیت۔ اگر تم اسے دل سے مان لو تو یہ ایک مضبوط رشتہ بن سکتا ہے، مگر اگر تم اسے جھٹلاؤ تو تمہاری روح اس بوجھ سے کمزور ہونے لگے گی۔ میں نے آہستہ سے سر جھکا لیا اور دل ہی دل میں سوچنے لگی کہ کیا میں واقعی اس سب کی وجہ بنی ہوں؟ کیا میرا مذاق میں بولا گیا منتر ایک زندگی بدل دینے والا فیصلہ بن گیا ہے؟ حسن نے میرے چہرے کی طرف دیکھا اور بولا، تم اگر چاہو تو میں تمہیں وقت دے سکتا ہوں، مگر ایک بات یاد رکھو نمرا، اب تم جناتی دنیا کا حصہ ہو اور اس دنیا کے اصول عام دنیا سے مختلف ہوتے ہیں۔ وہ محبت کو بھی قانون کے تابع کرتے ہیں اور نفرت کو بھی۔ میں نے دھیرے سے کہا، اگر میں نے دل سے مان لیا تو؟ وہ بولا، تو پھر تمہارا محافظ نہیں، تمہارا ہمزاد بن جاؤں گا، تمہارا وہ سایہ جو ہر پل تمہارے ساتھ رہے گا۔ تمہیں کوئی چھو نہیں سکے گا، تمہیں کوئی نقصان نہیں دے سکے گا، مگر تمہیں بھی ہر جذبہ، ہر رشتہ میرے حصے سے جڑا ہوا ماننا ہوگا۔ میں نے آسمان کی طرف دیکھا جہاں چاند دھند میں چھپا ہوا تھا اور سوچا کہ شاید یہی میری تقدیر ہے، ایک ایسی لڑکی جس نے شرارت میں منتر پڑھا اور اب اس کی زندگی کسی اور کائنات کے قانون سے جڑ چکی ہے۔ میں جانتی تھی کہ میرے دل میں جو ہلچل ہے وہ کوئی عام کشمکش نہیں۔ کچھ دن پہلے تک جو حسن میری زندگی میں خاموش کلاس فیلو کی طرح موجود تھا، اب وہ میری ہر سوچ میں، ہر دھڑکن میں چھپنے لگا تھا، مگر ساتھ ہی ایک دھن سے میرے دل و دماغ کو اپنی لپیٹ میں لی رہی تھی۔ کیا یہ واقعی محبت ہے یا کسی جناتی طاقت کا زیر اثر ایک خواب ہے؟ میں بار بار سوچتی کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ وہ جو خفیہ کتاب دکھا چکا ہے اور جو خون کا معاہدہ بتا چکا ہے وہ سب محض میرا یقین حاصل کرنے کا ایک طریقہ ہو، اور کہیں میں اس تب میں بہک نہ جاؤں، میرے قدم کہیں کسی گمراہی کی طرف نہ بڑھنے لگے۔ اس خوف سے بچنے کے لیے میں نے وہی راستہ چنا جو میرے بچپن سے میری ماں نے سکھایا تھا۔ میں نے قرآن پاک کھولا، دل کی بے چینی کے ساتھ اور نیت کی سچائی کے ساتھ سورہ یاسین پڑھی، اور پھر تہجد کے وقت سجدے میں جا کر اللہ سے ایک ہی فریاد کی، یا رب، اگر یہ سب میرا وہم ہے تو مجھے بچا لے، اگر یہ میری آزمائش ہے تو مجھے ہدایت دے، اور اگر یہ محبت ہے تو مجھے یقین عطا کر۔ میں استخارہ کرنا چاہتی ہوں۔ وہ رات میں نے بہت ڈرتے ڈرتے گزاری۔ میں جانتی تھی کہ اب میرا خواب ہی وہ زبان ہے جسے اللہ مجھے کچھ سمجھائے گا، اور خواب آیا، اتنا واضح نہیں مگر اتنا سادہ کہ دل کے کانوں سے سننے والا سمجھ جائے۔ ایک آواز آئی جو دھیمی، مضبوط اور نرمی سے لبریز تھی، جن ہو یا انسان، نیت خالص ہو تو رب قریب ہوتا ہے۔ میں چونک کر جاگ گئی، میری آنکھوں سے آنسو بہ رہے تھے اور دل میں ایک عجیب سا سکون تھا، جیسے کوئی بوجھ ہٹا ہو، جیسے کوئی دروازہ کھلا ہو۔ میں نے وہ الفاظ دل میں اتار لیے، اور صبح جب سورج کی پہلی کرن کمرے کی دیوار پر پڑی تو میرے چہرے پر ایک نرمی تھی۔ میں نے خود سے کہا، یہ عشق اگر رب کے قانون میں فٹ آتا ہے تو میں اسے آزماؤں گی، میں اس کی حقیقت تلاش کروں گی، نہ کسی طاقت کے آگے جھکوں گی، نہ اپنے جذبات سے انکار کروں گی، اور نہ ہی یہ مانوں گی کہ میری روح کو جادو یا اثر نے گھیر لیا ہے۔ یہ فیصلہ میرے لیے ایک نیا قدم تھا، خود شناسی کا، سچائی کا اور محبت کا امتحان کا۔ اس رات جب میں اپنے کمرے میں بیٹھی تھی اور اپنی ڈائری میں وہ خواب لکھ رہی تھی، اچانک کمرے کی کھڑکی تیز ہوا سے کھلی اور پردے ہوا میں اڑنے لگے، بجلی چمکی اور ساتھ ایک جھماکا سا سنائی دیا۔ میں نے فوراً پیچھے دیکھا تو 2 کالے لباس میں لمبے قد کے مرد میرے سامنے کھڑے تھے۔ ان کے چہرے آدھے ڈھکے ہوئے تھے اور آنکھیں سرخ چمک رہی تھیں۔ ان کی سانسیں میرے چہرے پر ایک ٹھنڈک کی لہر چھوڑ رہی تھیں، مگر ان کی موجودگی سے میرا پورا جسم لرزنے لگا۔ ان میں سے ایک نے میرا بازو پکڑا اور دوسرے نے دھیمے مگر غصے سے بھرے لہجے میں کہا، تو نے ہماری سلطنت کی وارث کو بیدار کر لیا، اسے قید کر لیا۔ یہ عشق نہیں، بغاوت ہے۔ تم نے جناتی قانون توڑا ہے، انسان لڑکی۔ میں نے خود کو چھڑانے کی کوشش کی مگر ان کا ہاتھ کسی لوہے کی گرفت کی طرح تھا۔ میں نے چیخنے کی کوشش کی مگر آواز جیسے منجمد ہو گئی۔ میرا دل زور زور سے دھڑکنے لگا اور آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھانے لگا۔ اتنے میں آسمان پر ایک عجیب سی روشنی چمکی اور ایک گرجدار آواز کے ساتھ حسن نمودار ہوا، مگر وہ انسان نہیں تھا جسے میں جانتی تھی۔ اس کی آنکھوں میں نیلا نور تھا، لباس جناتی سلطنت کا شاہی لباس لگ رہا تھا، اور اس کے ہاتھ میں ایک لمبا سا چمکتا ہوا جناتی حربہ تھا۔ اس نے جناتی زبان میں کچھ کہا جس کے الفاظ میرے دل میں بجلی بن کر اترے۔ وہ 2 جن پیچھے ہٹے مگر پھر اگلے ہی لمحے وہ تینوں آپس میں ٹکرا گئے۔ کمرے کی دیواریں کانپنے لگی، شیشے چٹکنے لگے اور میں کونے میں سمٹ کر بیٹھ گئی۔ حسن کی طاقت، اس کی حرکات، اس کی پرواز، وہ سب انسانوں کی سطح سے بلند تھی۔
اس کی آنکھوں میں روشنی جب ان دو دشمن جنوں سے ٹکراتی تو فضا میں چنگاریاں اڑتی۔ وہ چیخ رہے تھے، حسن دھاڑ رہا تھا اور میرے اندر کا خوف ایک خاموشی میں بدل چکا تھا۔ حسن کا ایک بار دشمن جن کے سینے میں پیوست ہوا اور وہ دھواں بن کر ختم ہو گیا۔ دوسرا جن اپنے ساتھی کی موت سے خوفزدہ ہو کر ہوا میں تحلیل ہو گیا۔ حسن چند لمحے ساکت کھڑا رہا، پھر میری طرف متوجہ ہوا۔ میں نے اس کی آنکھوں میں دیکھا تو وہی نرم حسن تھا جو میری حفاظت کا وعدہ کر چکا تھا۔ وہ میرے قریب آیا اور دھیرے سے زمین پر بیٹھ گیا، میرے ہاتھ کو چھو کر بولا، نمرا، میں نے کہا تھا نا کہ تم نے مجھے بیدار کیا ہے، تو میری زندگی تمہاری حفاظت کے گرد گھومتی ہے۔ میں نے اپنا سر اس کے سینے پر رکھا اور پہلی بار محسوس کیا کہ چاہے دنیا کچھ بھی کہے، چاہے یہ عشق جناتی ہو یا انسانی، اس کی سچائی میری ہڈیوں میں اتر چکی ہے اور اب میں اس سے انکار نہیں کر سکتی۔ میری آنکھیں بند ہو گئیں اور میں بے ہوش ہو گئی، مگر میرے ہونٹوں پر پہلی بار ایک ہلکی سی مسکراہٹ تھی، جیسے میں فیصلہ کر چکی ہوں کہ میں یہ محبت آزماؤں گی، چاہے اس کے لیے مجھے دنیا سے لڑنا پڑے یا خود سے۔ اور پھر ایک دن ایسا آیا جب حسن نے مجھے اس مقام پر بلایا جہاں پہلی بار اس نے جناتی قانون کی کتاب میرے سامنے کھولی تھی۔ وہی پرانا سنسان مزار، وہی درختوں کی خاموش سرگوشیاں اور زمین پر ہوا کی نرمی میں چھپی غیر مرئی آہٹیں۔ میں خاموشی سے اس کے ساتھ چلی گئی۔ میرے دل میں عجیب سی بے چینی تھی، جیسے کوئی فیصلہ میری سانسوں سے بندھا ہوا ہو۔ ہم چبوترے کے پاس بیٹھے، حسن نے مجھے گہرائی سے دیکھا اور کہا، نمرا، وقت آ گیا ہے کہ تم فیصلہ کرو، یا تو تم میرے ساتھ چلو اور جناتی دنیا میں ہمیشہ کے لیے وہ زندگی چنو جو عام نہیں مگر میری محبت سے بھری ہوگی، یا پھر اپنی دنیا واپس جا کر وہی معمولات کی زندگی جی لو۔ میں تمہیں مجبور نہیں کر سکتا۔ میری آنکھوں میں نمی تیرنے لگی، کیونکہ یہ فیصلہ صرف دنیا کا نہیں تھا، یہ میری روح کا تھا۔ میں نے آنکھیں بند کی اور اپنے اندر کی صدائیں سننے لگی۔ مجھے اپنے ماں باپ کا چہرہ یاد آیا، وہ ماں جو میرے چہرے کی زردی دیکھ کر تسبیح کے دانے گھمایا کرتی تھی، وہ والد جو خاموشی سے میرے اخراجات پورے کرنے کے لیے دن رات مزدوری کرتے تھے، وہ گھر جہاں کبھی کبھی کھانے کی خوشبو نہیں ہوتی تھی مگر اماں کی دعا ہر دیوار سے ٹکرایا کرتی تھی۔ مجھے اپنی پرانی دنیا یاد آئی، مگر ساتھ ہی حسن کا لمس، اس کی آنکھیں، اس کی حفاظت، اور وہ لمحے یاد آئے جب میں دشمن جنات سے ڈرتے ہوئے لرزتی تھی اور وہ مجھے اپنے پروں کی طرح سایہ کر لیتا تھا۔ میں نے آنکھیں کھولی، حسن کی طرف دیکھا اور آہستہ سے کہا، میں تم سے کچھ مانگنا چاہتی ہوں۔ اگر تم واقعی میری محبت ہو، اگر یہ سب کچھ حقیقی جناتی خواب نہیں بلکہ حقیقت ہے، تو مجھے ثابت کرو۔ میں چاہتی ہوں کہ تم میرے وجود کو اس حد تک اپناؤ جہاں تک کوئی شک باقی نہ رہے۔ اگر تم واقعی جیتے جاگتے ہو تو میرے انسانوں کی دنیا میں آؤ، میرے والدین سے رشتہ مانگو، میرے دین کے مطابق میرا ہاتھ تھامو، تب میں تمہارے ساتھ اس دنیا سے رخصت ہونے کو تیار ہوں، ورنہ مجھے رہائی دو، میرے دل کو آزاد کرو تاکہ باقی زندگی وہ نہ سوچتی رہوں جو کبھی ہو بھی نہ سکا۔ حسن نے میری بات سن کر خاموشی اختیار کی، پھر اس کی آنکھوں میں روشنی سی چمکی۔ وہ بولا، تمہاری شرط محبت کی توہین نہیں، یہ اس کا مقام ہے، اور میں تمہیں ہر قیمت پر وہ مقام دوں گا۔ میں وعدہ کرتا ہوں کہ بہت جلد تمہاری دنیا میں وہ دن آئے گا جب میں انسانوں کی زبان میں تم سے محبت مانگوں گا، تمہارے والدین کے سامنے، تمہارے رب کے حکم کے مطابق۔ وہ دن جلدی آ گیا جب میرے گھر میں سب کچھ بدل گیا۔ میری ماں جو کئی دنوں سے میری خاموشی سے پریشان تھی، اچانک میرے چہرے کی رونق دیکھ کر مسکرا اٹھی۔ میرے والد جو دن رات کی مشقت میں اپنی کمر جھکا چکے تھے، اچانک شام کو صاف لباس میں نظر آئے، کیونکہ ہمارے دروازے پر رشتہ آیا تھا، اور یہ رشتہ لانے والا حسن تھا، انسانی لباس میں، مکمل وقار، احترام اور ادب سے لبریز۔ میری ماں کو اس نے سلام کیا اور کہا، خالہ جان، میں نمرا کا کلاس فیلو ہوں، آپ سے ایک بات کہنا چاہتا ہوں۔ میں آپ کی بیٹی کو رشتہ دینا چاہتا ہوں۔ میری نیت صاف ہے اور میری محبت سچی۔ میں چاہتا ہوں کہ آپ کا سایہ ہماری زندگی میں رہے۔ میری ماں حیرت میں تھی، مگر اس کے لبوں پر خوشی تھی، مگر میرا باپ خاموش تھا، مگر اس کی آنکھیں گواہی دے رہی تھیں کہ یہ رشتہ اللہ کی طرف سے آیا ہے۔ انہوں نے استخارہ کیا اور وہ روشن آیا، اتنا واضح کہ میری ماں نے خود کہا، نمرا، جو خواب میں آیا وہ حسن کی صورت میں بیٹھا ہے، اللہ تمہیں سکون دے۔ نکاح کی تیاری بہت سادہ سی تھی، نہ بارات، نہ بینڈ، نہ مہنگے جوڑے، بس سادگی، دعا اور اللہ کا نام۔ مسجد میں جب مولوی صاحب نے پوچھا، نمرا ممتاز بنت ناصر، کیا تم حسن بن فہیم سے نکاح قبول کرتی ہو، تو میرے دل سے ایک اور نور سا نکلا
اور میری زبان نے 3 بار کہا قبول ہے، قبول ہے، قبول ہے۔ نکاح مکمل ہوا اور سب نے مبارکباد دی، مگر اس لمحے کچھ عجیب ہوا۔ جب میں نے اپنے ہاتھ پر انگوٹھی دیکھنی چاہی تو میری انگلی کی کھال پر ایک گرم سی روشنی ابھری، جیسے جلتا ہوا لفظ لکھا جا رہا ہو۔ وہ لفظ تھا منتر پورا ہوا، اب محبت ابدی ہے۔ میں نے اسے چھپانے کی کوشش کی، مگر حسن نے میرا ہاتھ تھاما اور دھیرے سے کہا یہ تمہاری انگوٹھی ہے۔ جناتی دنیا کی محبت زخم نہیں چھوڑتی، نشان چھوڑتی ہے۔ میں نے مسکرا کر سر ہلایا اور دل ہی دل میں شکر ادا کیا کہ وہ منتر جو شرارت میں بولا تھا آج میرے نکاح کی مہر بن چکا تھا، اور وہ جن زادہ جو کسی اور دنیا کا وارث تھا اب میری دنیا کا چراغ بن چکا تھا۔ اگر آپ کو آج کی ہماری کہانی پسند آئی ہے تو اسے لائک کیجیے اور اپنے پیاروں کے ساتھ شیئر کیجیے، اور ہاں، اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور کیجیے۔ ملتے ہیں کل ایک نئی اور دلچسپ کہانی کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔